آغاز اس ذات اقدس پاک کے نام سے کہ جس کے نام سے دنیا میں نور منور ہے، آغاز اس ذات اقدس کے نام سے کہ جس کے نام سے پھولوں میں خوشبو منور ہے، آغاز اس ذات اقدس کے نام سے کہ جس کے نام سے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پہ سبزہ زار اگا رہتا ہے، آغاز اس ذات اقدس کے نام سے کہ جس کے نام کی قدرت سے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، اور آغاز اس ذات اقدس پاک کے نام سے کہ جس کے نام سے پوری زمین کا نظام اپنی طرف رواں دواں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، CKD نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ یاسین اور میں ہوں نایاب گیلانی۔ ناظرین، پروگرام بہار رمضان میں خوش آمدید۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور آج ہم پھر ایک بار آپ کے لیے لے کے آئے ہیں تحفہ رمضان، یعنی کہ رمضان ٹرانسمیشن، ایسا مہینہ جس مہینے میں رحمتوں کی برسات ایسی ہے کہ جو تھمتی نہیں، یعنی کہ وہ رحمتیں جو ہر شخص کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، وہ رحمتیں جو ہر بھوکے کو کھانا میسر کرتی ہیں، وہ رحمتیں کہ جو 70 گنا ایک نیکی کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو آج کی رمضان ٹرانسمیشن ہم اسی سے شروع کریں گے، 2 رمضان المبارک کے حوالے سے۔ جی نایاب، کیا ہے آپ کے پاس؟ جی حمزہ، آج جیسا کہ رمضان کا دوسرا روزہ اور رحمت کے عشرے کا دوسرا دن ہے، تو اس دن میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جنہیں دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جنہوں نے انہیں بھی معاف کیا، جنہوں نے ان پر پتھر برسائے اور کچرا پھینکا۔ تو ناظرین، ہم اپنے حضور کے اسوہ حسنہ کو اتنا زیادہ فالو تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے تھوڑا بہت لوگوں کو درگزر کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد خلیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان،
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. جزاک اللہ. تلاوت قرآن پاک ہو لیکن رسول مقبول کا ذکر نہ ہو تو محفل مکمل ہی نہیں ہوتی. ناظرین، نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد محمود. اللہ 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 پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ. جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کے کہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو. اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان شان شان، لا الہ تیری شان یا وحدہ. تو خیال و تجسس، تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز تو. تھا بھی تو، ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا. تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت اچھی آواز ہے، ایک سحر طاری کر دیتی ہے نعت رسول مقبول مسلمان پہ، اور مسلمان اس سحر میں گم ہو کے رہ جاتا ہے. یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جہاں بھی ہو، وہاں موجود ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو اب ہم بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں. علامہ احمد حسن حسینی صاحب. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ارشاد باری تعالی ہے
اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم ناظرین، اس آیت مبارکہ کے اندر پروردگار نے روزے کی جہاں فرضیت کا حکم دیا، وہاں روزے کا مقصد بیان کیا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ خدا پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، اپنے رب کا قرب حاصل کرے۔ تو معلوم ہوا روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ روزے کے ساتھ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اصل مقصود بندے کی تخلیق کا بھی یہی ہے کہ بندہ دنیا میں آیا ہے تو اپنے رب کا قرب حاصل کرے۔ تو رب کے قرب کا جو ایک ذریعہ ہے وہ روزہ ہے، کیونکہ روزے کے ساتھ بندہ اپنے رب کی اطاعت میں رہتا ہے، اپنے رب کی رضا کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی دن بھر کا جو اس کا معاملہ ہوتا ہے، دن بھر کی جو مصروفیات ہوتی ہے، ان سب کو وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے رب کی رضا کے مطابق گزار سکوں۔ تو اس لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ اور پھر آپ اس کی ثواب کو دیکھیں تو ہر ایک ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے ہیں۔ اسی طرح بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو فرشتے اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ دیگر عبادات بندہ کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے ہیں۔ مگر جب روزے کی بات آتی ہے تو پروردگار فرماتا ہے کہ فرشتوں تم اس کا ثواب نہ لکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ میری خاطر ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا۔ میرا بندہ میری خاطر اس نے صبر کیا، میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، میری خاطر اس نے اپنے آپ کو ہر ایک چیز سے روکے رکھا، تو اے فرشتوں الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے روزہ میری خاطر رکھا ہے تو اس کی جزا میں ہی اسے دوں گا۔ اور اس کی جزا فرماتے ہیں کہ اس کی جزا یہ ہے کہ روزے دار کی جزا یہ ہے کہ پروردگار کل قیامت کے دن اپنے بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح چونکہ روزے کا مقصد یہاں بیان کیا گیا تقوی، تو آپ اس کو دیکھیں، تقوی تمام تر عبادت کا نچوڑ ہے۔ جتنی بھی عبادات فرض کی گئی ہیں، ہر عبادت کا نچوڑ یہی ہے کہ بندہ متقی بن جائے۔ اور متقی کیوں بن جائے؟ اس لیے کہ متقی جب تک اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا بندہ، اس لیے کہ متقی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، فرمایا یہ جنت ہے، اس کی تخلیق کرنے والی ذات پروردگار کی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی جنت کا وارث اپنے متقین بندوں کو بنا دیا ہے۔ اس لیے بندے کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ اور پہلا ذریعہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کے تن اور من کو پاک کر دیتا ہے۔ جب بندہ روزے کے ساتھ رہتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اس کا گفتگو کرنا بھی عبادت میں شمار، جب تک وہ روزے کی افطار کے انتظار میں رہتا ہے، اس کا سانس لینا بھی وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور بندہ روزے کے ساتھ اللہ کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی ہے، وہ اس روزے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اس کا گناہ بھی بہت سخت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے، پہلا قدم مبارک رکھا تو جبریل امین نے ایک دعا دی، حضور نے فرمایا آمین۔ پھر دوسرا قدم رکھا تو میرے آقا نے فرمایا آمین۔ تیسرا قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس سے پہلے ہم نے آپ کا یہ عمل نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلا قدم سیڑھی پہ رکھا تو جبریل امین نے ایک دعا دی، اور وہ دعا یہ دی کہ یا رسول اللہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے دوسرا قدم رکھا
تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل امین نے دعا دی کہ یا رسول اللہ وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس میں روزے رکھ کر اس کی تعظیم کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ محترم ناظرین، اس دعا کی قبولیت کا آپ دیکھیں کہ فرشتوں کا سردار ایک دعا کر رہا ہے اور نبیوں کے سردار اس کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں، تو یہ دعا یقیناً قبولیت والی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی حضور کا نام ہمارے سامنے لیا جائے ہم درود پاک پڑھیں اور والدین جن کے بڑھاپے میں آئیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں، اور جب یہ ماہ مبارک نصیب ہو جائے تو اس کی تعظیم کر کے توقیر کر کے اس میں کثرت کے ساتھ عبادات کر کے اس میں روزے رکھ کے اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمیں روزے کی فضیلت بتا رہے تھے۔ اب جیسا کہ بہار رمضان ٹرانسمیشن کا آج کا دن اپنے اختتام کی طرف بڑھا ہے، تو حمزہ آج آپ ہمیں کیا ایک اچھی بات بتائیں گے؟ آج کی اچھی بات میں ایک حدیث نبوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے وہ ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ سن کر وہ صحابی بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں ان عمل میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو جنتی دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ ناظرین، آج کی اچھی بات میں یہی ہے کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، بلا عذر کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، یہ عہد کریں اپنے ساتھ، اور نمازوں کی پابندی کریں گے، ہر صاحب استطاعت زکوٰۃ ادا کرے گا اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ یاسین اور نایاب گیلانی کو اجازت دیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔